يبطل العام باحتمال التعليل فظهر هنا الفرق بين التخصيص بسم الله الرحمن الرحيم. ويرد عليه أنه لما كان المذهب عندكم، بحث یہ چل رہی تھی کہ عام جو ہے وہ ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا کہ تمام افراد کو تو عام شامل ہوتا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام کا یہ شمول اپنے تمام افراد کو ظنیت کے ساتھ ہے. ہمارے نزدیک جو یہ شمول ہے عام کا یہ قطعیت کے ساتھ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے بعد پھر بحث چل رہی تھی پچھلے سبقوں کے اندر عام کے اندر تخصیص کی. کس چیز کی؟ عام کے اندر تخصیص کی، کہ اگر کوئی مخصص آ جائے پھر وہ مخصص کلام ہو یا غیر کلام ہو تو اس سے عام پر کیا اثر پڑے گا. صحیح؟ پھر پچھلا سبق یہ تھا کہ اگر عام جو ہے مخصص جو ہے وہ عام کے اندر اس طرح کی تخصیص کرے کہ وہ مخصص وہ کلام مستقل ہو، معلوم ہو یا کیا ہو، مجہول ہو، دونوں صورتوں کے اندر ہمارے نزدیک حکم ایک ہی ہے کہ مخصص کلام مستقل معلوم ہو یا مخصص کلام مستقل مجہول ہو، دونوں صورتوں کے اندر عام قطعیت سے کس طرف آ جائے گا؟ ظنیت کی طرف آ جائے گا. صحیح ہے؟ پھر کہتا ہوں ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی حکم عام ہے، کیا ہے؟ صحیح، اس کی تخصیص کر لی گئی حکم خاص کے ذریعے سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کوئی مخصص آ گیا اور وہ مخصص ہے بھی مستقل، چاہے معروف ہو یا مجہول ہو، معلوم ہو یا مجہول ہو. صحیح ہے؟ دونوں کی تفصیل گزر چکی. دونوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ عام ہو، وہ کیا ہو جائے گا؟ قطعی سے ظنی بن جائے گا. آیا معنی سمجھ؟ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ تم احناف یہ بھی کہتے ہو کہ اس طرح کا مخصص اگر ایسا ہے جو قابل تعلیل ہے، کیا ہے؟ یعنی اس میں مزید تعلیل ہو سکتی ہے، یعنی اس سے مزید افراد قیاس کے ذریعے نکالے جا سکتے ہیں، تو اس میں تعلیل کی گنجائش ہوگی. تو وہ عام مخصوص اب بھی متزلزل ہوا، وہ اب بھی ایک جگہ پر رکا ہوا نہیں ہے، وہ اب بھی معلق ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ عام مخصوص جس سے کچھ افراد کو خاص کیا گیا ہے وہ حجت نہ رہے، حالانکہ تم کہتے ہو کہ وہ پھر بھی کیا ہے؟ حجت ہے. قطعی نہ صحیح، ظنی کہتے ہو لیکن حجت تو کہتے ہو. حالانکہ تمہارا مسلک تو بالکل امام جبائی والا مسلک ہو گیا جو معتزلی تھا. ابو علی جبائی معتزلی شراکائد میں بھی گزرا ہے. اس کے نزدیک بہرحال طریقہ کار یوں ہے کہ اگر عام میں تخصیص کر لی گئی تو مزید تعلیل اس میں نہیں ہو سکتی ہے، اور عام مخصوص منہ الباز اس کے نزدیک حجت رہتا ہے. تو تم نے تو ابو علی جبائی معتزلی والا مسلک اختیار کر لیا ہے. وہ جو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہوا اعتراض. اس کا جواب دیتا ہے کہ ابو علی جبائی کی طرف ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے مسلک پر رہتے ہوئے بھی عام مخصوص منہ الباز کو حجت ثابت کر سکتے ہیں. سمجھا؟ ہم اپنے مسلک پر رہتے ہوئے بھی عام مخصوص منہ الباز کو حجت ثابت کر سکتے ہیں. وہ اس طرح
کہ دیکھو ایک ہے حکم عام، صحیح، اس کے بعد آیا مخصص یعنی خاص. اس خاص نے آ کر اس ماقبل والے عام حکم سے کچھ افراد کو الگ کر لیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو مخصص ہے یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں تعلیل ہو سکے گی یا تعلیل نہیں ہو سکے گی، یا تو قیاس کے ذریعے مزید افراد کے نکالے جانے کی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی. آیا مانا سمجھ میں؟ اگر نہیں ہے تو پھر تو بدیہی بات ہے کہ عام جو ہے وہ علی حالی ہی حجت رہے گا، اس پر تو معترض کا بھی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر یہ مخصص ایسا ہے جو کیا ہے، قابل تعلیل ہے، جو قیاس کے ذریعے مزید افراد کو باہر نکالنے کا احتمال رکھتا ہے، اور وہ عام مخصوص منہ البعض اس پوزیشن میں ہے کہ اس سے مزید افراد نکالے جا سکتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جہاں جہاں علت پائی جائے گی، یعنی جن جن افراد میں مزید علت پائی جائے گی وہ افراد نکلتے جائیں گے، جہاں علت نہیں ہوگی وہ نہیں نکلیں گے. تو جن میں علت نکلے گی وہ خارج ہو جائیں گے، جن میں نہیں نکلے گی علت وہ پھر بھی عام مخصوص منہ البعض میں رہ کر ظنی رہیں گے، دلیل رہیں گے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس میں کوئی مشکل بات نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، وَيَرِدُ عَلَيْهِ، ہمارا دعویٰ کیا تھا کہ عام مخصوص یعنی وہ عام جس سے دلیل مخصص کی وجہ سے تخصیص کر لی جائے، وہ عام قطعیت سے کہاں آ جائے گا؟ ظنیت کی طرف آ جائے گا. یہ ہمارا پچھلا سبق تھا. ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ایسے عام سے خبر واحد اور قیاس کے ذریعے تعلیل کے ساتھ مزید تخصیص بھی کیا ہے؟ جائز ہے. اس کی بھی کیا ہے؟ گنجائش موجود ہے. صحیح ہے. اس پر جو اعتراض ہوا اس کا جواب ہے. اعتراض کی تقریر میں نے عرض کر دی. ٹھیک ہے. وَيَرِدُ عَلَيْهِ، اور اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَذْهَبُ عِنْدَكُمْ وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، کہ جب مذہب تمہارا اور اکثر علماء کا صحت تعلیل ہی، وہ کیا مذہب ہے؟ صحت تعلیل ہی، صحیح ہونا تعلیل کا، عام مخصوص منہ البعض میں. صحت تعلیل ہی، صحیح ہونا اس کی تعلیل کا. کس کی تعلیل کا؟ یعنی عام مخصوص منہ البعض کی تعلیل کا، یعنی اس عام کا جس عام سے کچھ افراد کو خاص کر لیا گیا ہے اس کی تعلیل کا صحیح ہونا. یہ تمہارا مسلک ہے اور یہ تو حناف کا مسلک ہے. تو کہتا ہے فیجب، یہ اعتراض ہے. تو پھر ضروری ہے ان یبطل العام، کہ عام کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے. عندکم، تمہارے نزدیک. بس یہاں پر ایک بات تو ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمہارے نزدیک باطل ہو جائے کیونکہ اب عام مخصوص منہ البعض کے افراد متزلزل ہو گئے. سب افراد ہلنے لگ گئے، ڈگمگانے لگ گئے کہ کسی کے اندر بھی جو ہے وہ علت پائی جائے، لہذا اس کی تعلیل کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. تو سارے کے سارے افراد کیا ہو گئے؟ خطرے میں ہو گئے. آیا مانا سمجھ میں؟ فَيَجِبُ أَن يَبْطُلَ الْعَامُ عِنْدَكُمْ، تو ضروری ہے کہ باطل ہو جائے عام مخصوص منہ البعض عندکم، تمہارے نزدیک. العام سے کون سا عام مراد ہے؟ عام مخصوص منہ البعض. یہی معترض کا ارادہ ہے. آیا مانا سمجھ میں؟ بِنَاءً عَلَى زَعْمِكُمْ فِي صِحَّةِ تَعْلِيلِهِ، تمہارے زعم پر بنا کرتے ہوئے اس کے تعلیل کے صحیح ہونے کے اندر. یعنی یہ جو اعتراض ہے ہمارا بناءً علی زعمکم ہے، تمہارے خیال، تمہارے احناف کے زعم کے مطابق ہے. تمہارا خیال اور تمہارا زعم کیا ہے؟ فی صحت تعلیلی،
کہ عام مخصوص منہ البعض کے اندر تعلیل کرنا بالکل کیا ہے، صحیح ہے، اور اگر مزید افراد کے اندر وہ علت پائی جائے تو مزید افراد کو بھی عام مخصوص منہ البعض سے باہر نکالنا کیا ہے، بالکل صحیح ہے، بناءً علی ذامکم فی صحت تعلیلہ۔ عبارت کا معنی سمجھا یا پھر بتاؤں؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ ولا تمسک لکم بزعم الجبائی، اور کوئی استدلال نہیں ہے تمہارا جبائی کے زعم سے، جبائی کے خیال کے مطابق۔ جبائی کا خیال کیا ہے؟ ان عنده لا يصح تعلیلہ، سمجھے کہ جبائی کے نزدیک لا يصح تعلیلہ، صحیح نہیں ہے تعلیل اس عام مخصوص منہ البعض کی۔ تعلیلہ کی ہو ضمیر العام کی طرف راجع ہے، جو اسی لکیر کا پہلا لفظ ہے، صفحہ 141 نظر آ رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ بالکل تعلیل صحیح ہی نہیں ہے عام مخصوص منہ البعض میں، تو اس کے نزدیک جو ہے وہ عام قابل عمل رہ سکتا ہے، لیکن تمہارے نزدیک، احناف کے نزدیک تو بالکل بھی عام اس طرح کا عام یعنی عام مخصوص منہ البعض وہ قابل عمل نہیں رہ سکتا۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ فلدفع هذه الشبهة قال، تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا، على ان احتمال التعلیل لا يخرجه، جواب ہے على ان احتمال التعلیل، کہ احتمال تعلیل کا، لا يخرجه، نہیں نکالتا ہے اس عام مخصوص منہ البعض کو، کس چیز سے نہیں نکالتا؟ من ان يكون حجتا، حجت ہونے سے، حجت ہونے سے نکالتا نہیں ہے۔ آیا مانا سمجھ میں؟ لأن مقتضى القياس تخصيصه، کیونکہ وہ افراد کے تقاضا کرتا ہے قیاس ان افراد کی تخصیص کا، یخصو، تو ان افراد کو خاص کیا جائے گا، وما، اور وہ افراد، لا، کہ قیاس ان کی تخصیص کا تقاضا نہیں کرتا، فلا، تو ان افراد کو خاص نہیں کیا جائے گا، پھر وہ عام مخصوص کے اندر ہی رہیں گے۔ پتہ نہیں عبارت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھا؟ اعلی ان احتمال التعلیل لا یخرجہ من ان یکون حجتا، یہ دعویٰ ہے اور یہی جواب بھی ہے احناف کی طرف سے، کہ تم کہتے ہو، معترض کہتا ہے، سمجھے نا، تم کہتے ہو کہ تمہارے احناف کے نزدیک عام مخصوص منہ البعض کے اندر تعلیل کی گنجائش ہے۔ جب تعلیل کی گنجائش ہے، قیاس کی گنجائش ہے، تو قیاس کے ذریعے سے مزید افراد بھی متزلزل ہو گئے، کچے ہو گئے، خطرے میں پڑ گئے، لہذا عام مخصوص منہ البعض تمہارے عقیدے کے مطابق وہ بالکل بھی حجت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اعلی ان احتمال التعلیل، کہ احتمال تعلیل کا، احتمال قیاس کا، لا یخرجہ، نہیں نکالتا ہے اس عام مخصوص منہ البعض کو، کس چیز سے نہیں نکالتا؟ من ان یکون حجتا، حجت ہونے سے، بلکہ عام مخصوص منہ البعض پھر بھی کیا رہے گا؟ حجت رہے گا۔ یہ ہوا دعویٰ اور یہ ہوا جواب، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ لأن سے دلیل، لأن سے دلیل ہے۔ ادھر دیکھو، دلیل کا خلاصہ دو لفظوں میں، آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جہاں جہاں پر اور جن جن افراد میں قیاس کا تقاضا ہوگا کہ ان افراد کو عام مخصوص منہ البعض سے علت کے پائے جانے کی وجہ سے نکالا جائے تو ہم ان کو نکال دیں گے، باقی جن افراد کے اندر وہ علت نہیں پائی جائے گی تو ان کو خاص نہیں کیا جائے گا، وہ عام مخصوص منہ البعض میں باقی رہیں گے۔ اس میں کس قسم کا اشکال ہے؟ آیا مانا سمجھ میں؟ دیکھیں، لأن یہ دلیل ہے، سمجھے نا، کیونکہ ما وہ افراد، ترجمہ جیسے کر رہا ہوں اس طرح سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لأن ما، کیونکہ وہ افراد، اقتضى القیاس، کہ تقاضا کرتا ہے قیاس،
تخصیصہ ان افراد کی تخصیص کا، یخصو تو ان افراد کو خاص کر دیا جائے گا، وما اور وہ افراد یعنی عام مخصوص منہ البعض کے وہ افراد، لا کہ قیاس ان کی تخصیص کا تقاضا نہیں کرتا، تعلیل ان کی تخصیص کا تقاضا نہیں کرتا، فلا تو ان افراد کو خاص نہیں کیا جائے گا، ان کو عام سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ ان کو عام مخصوص کے اندر ہی رہنے دیا جائے گا۔ آیا ہمارا سمجھ میں؟ جب وہ عام مخصوص کے اندر ہی رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ ان میں علت نہیں پائی جا رہی ہے، تو پھر وہ استدلال سے باہر نہیں آئیں گے، وہ قابل استدلال ہونے سے بھی نہیں نکلیں گے، وہ قابل استدلال ہی رہیں گے، وہ مشتبہ نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ خلاصہ پورے جواب کا یوں یاد کر لو کہ صرف احتمال تعلیل، کیا صرف احتمال تعلیل جو ہے اسے حجت ہونے سے خارج نہیں کرے گا جب تک کہ وجود تعلیل نہ ہو۔ کیا کہا میں نے؟ صرف احتمال سره دا حجت نه ودی بلکې چې هغه کوم احتمال یا موجود شي هغه نه بعد دا حجت۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ایک ہے احتمال تعلیل، سمجھے نا، دوسرا کیا ہے وجود تعلیل۔ جب تک کہ اس احتمال کو وجود نہیں مل جاتا، نفس احتمال سے عام مخصوص منہ البعض کے افراد نہیں نکلیں گے حجت ہونے سے۔ سمجھ میں آیا؟ وما لا فلا کے بعد ایک دوسرا فلا ہے تمہاری کتاب میں یا نہیں ہے؟ جی وما لا فلا، آگے کیا ہے؟ فإن المخصص، نہیں، تیسری لکیر صفحہ 141۔ جی نہیں، اچھا ابھی ادھر پہنچے نہیں، وہ نیچے لکیر ہے، ٹھیک ہے۔ وما لا فلا یہاں تک پڑھے نا ہم نے، اس کے نیچے بھی ایک وما لا فلا آ رہا ہے۔ ہاں یہ بات پھر وہاں پر ہے، اور ڈبل فلا ہے یا ایک مرتبہ فلا ہے؟ ایک مرتبہ وما لا فلا یقتلنا۔ ادھر ایک اور فلا لکھ دو، وما لا فلا ہے، ہاں اس طرح کر دو۔ یہ جو لکھنے والا تھا یہ بھی کوئی جل شاہ تھا۔ جی فی الباقی بھی نہیں لکھا ہوا تھا ہاں میری کتاب میں، سارا یہی فی ہے۔ الباقی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی فإن المخصص، کیونکہ مخصص جو ہے، علم تدرک فیہ علت، اگر نہیں پائی جائے فیہ اس مخصص کے اندر علت لا يعلل تو تعلیل نہیں کی جائے گی، فیبقى العام فی الباقی حجتاً تو پھر باقی رہے گا عام باقی افراد کے اندر حجتاً حجت بن کے، وَإِنْ عُرِفَتْ فِيهِ عِلَّةٌ لیکن اگر معلوم کر لی جائے فیہ اس عام مخصوص منہ البعض کے اندر یا اس مخصص کے اندر علت یعنی اگر مخصص ایسا ہو جو کیا ہو اس کے اندر علت پائی جائے، فَكُلُّ مَا تُوجَدُ الْعِلَّةُ فِيهِ تو تمام وہ افراد تمام وہ افراد توجد العلت فیہ جن میں علت پائی جا رہی ہو، یخصصو ان کو کیا کیا جائے گا؟ خاص کیا جائے گا، قیاساً قیاس کے ذریعے اور علت کے ذریعے، وما اور وہ افراد لا جن میں علت نہیں پائی جائے گی، فلا تو ان کو خاص نہیں کیا جائے گا۔ ترجمہ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ یہ جو فإن المخصصہ سے عبارت ہے نا دوسری لکیر، یہاں سے پھر پڑھتا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ مخصص دو طرح ہو سکتا ہے، یا تو وہ قابل تعلیل ہوگا یا وہ قابل تعلیل نہیں ہوگا۔ قابل تعلیل بالکل بھی نہیں ہے تو اس سے تو بحث نہیں ہے، نہ معترض کا اعتراض اس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ مخصص جو کیا ہو قابل تعلیل ہو اس کے ذریعے سے جواب دے رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو
فإن المخصص کیونکہ مخصص جو ہے علم تدرک فیہ علت اگر اس میں علت نہیں پائی جا رہی ہے لا یعلل تو تعلیل ہی نہیں کی جائے گی. جب مخصص میں علت ہے ہی نہیں تو پھر تعلیل آئے گی کدھر سے؟ جب تعلیل نہیں ہوگی فیبقى العام فی الباقی حجتا. سمجھا جی. تو باقی رہے گا عام مخصوص منہ البعض باقی افراد کے اندر حجت بن کے. لیکن وَإِنْ عُرِفَتْ فِيهِ عِلَّةٌ اگر معلوم کر لی جائے اس کے اندر علت یعنی اگر اس کے اندر علت معروفہ موجود ہو یعنی مخصص ایسا ہو جو کیا ہو اگر مخصص ایسا ہو جو قابل تعلیل ہو یعنی عام کے اندر تخصیص کرنے والی دلیل ایسی ہو کہ جو علت کے ساتھ تعلق رکھتی ہو. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ فَكُلُّ مَا تُوجَدُ الْعِلَّةُ اس کا قانون یہ ہے فَكُلُّ مَا تُوجَدُ الْعِلَّةُ فِيهِ تو تمام وہ افراد جن میں علت پائی جائے گی یخصص ان افراد کو خاص کیا جائے گا قیاساً قیاس اور علت کی وجہ سے. وما اور وہ افراد لا جن میں علت نہیں پائی جائے گی فلا تو ان کو خاص نہیں کیا جائے گا. تو ان کو خاص جب ان کو خاص ہی نہیں کیا جائے گا فلا یبطل العام تو باطل نہیں ہوگا عام بے احتمال تعلیل صرف تعلیل کے احتمال کی وجہ سے بلکہ عام کو اگر باطل کرنا ہے تو وجود تعلیل سے باطل کرو گے صرف احتمال سے باطل ہو سکتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ احتمال تو میرے اور آپ کے مر جانے کا ابھی بھی ہے لیکن جب تک مریں گے نہیں اس وقت تک احتمال موجود نہیں ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا پہلے سے کہہ دینا کہ یہ مر گیا ہے یہ صحیح نہیں ہوگا. بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ احتمال تو مر جانے کا ابھی بھی ہے کچھ بھی ہو جائے موت آ جائے لیکن جب تک کہ وہ احتمال موجود نہیں ہوگا اور موت واقع نہیں ہوگی اس وقت تک ہم حکم نہیں لگائیں گے کسی شخص پر کہ یہ مر گیا ہے. آیا مانا سمجھ میں یا نہیں سمجھا؟ پڑھو. فظہر الفرق بين التخصيص والتعليل ما ذكرنا أن التعليل إلى المخصص صحيح ظهر من هذا الحكم. الفرق بين المخصص والناسخ فإنه لا يصح تعليل الناسخ الذي ينسخ الحكم في بعض أفراد في بعض أفراد العام ليسقط النص في بعض آخر قياسا صورته غير إلى نص خاص حكمه مخالف. دیکھیں جی فظہر ها هنا الفرق بین التخصیص والنسخ تو ظاہر ہوتا ہے یہاں پر فرق تخصیص اور نسخ کے درمیان میں. کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کے بیان سے ایک بات آٹومیٹک جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ تخصیص اور نسخ جس کا فرق باریک سا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں اس کا بھی یہاں پر ایک فرق ہمارے سامنے آ گیا ہے. آیا مانا سمجھ میں یہ نہیں سمجھا؟ وہ فرق یہ ہے کہ تخصیص جو ہے اس میں تعلیل کا احتمال ہوتا ہے اور نسخ میں تعلیل کا احتمال نہیں ہوتا. بس اس کی وضاحت یہ ہے کہ مخصص جو ہوتا ہے یعنی کسی حکم کو خاص کرنے والا سمجھے وہ کبھی کبھی قابل تعلیل ہوتا ہے یعنی مزید افراد بھی اس علت کی وجہ سے عام مخصوص منہ البعض سے نکل سکتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لا کذالک فی النسخ والناسخ نسخ میں یا ناسخ میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تھوڑا اور آسان الفاظ میں اس بات کو سمجھ لیں. تخصیص جو ہوتی ہے یہ بطریق بیان کے ہوتی ہے. کیا کہا؟ وضاحت ہوتی ہے اس ایک طرح کی کہ یہ جو حکم ہے ما قبل والا سمجھے نا
یہ کچھ افراد کو شامل نہیں ہے. اور نسخ جو ہوتا ہے یہ بطریق بیان کے نہیں ہوتا، بطریق معارضے کے ہوتا ہے. بطریق کس چیز کے ہوتا ہے؟ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، لہذا نسخ جو کہ نام ہے معارضے کا اور ہوتا ہے بطریق معارضے کے، تو نسخ کے ذریعے سے جو ہے نسخ کے اندر جو ہے وہ تعلیل نہیں کی جائے گی. توجہ ہے، کیونکہ ناسخ جو ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قوت کے اندر اور طاقت کے اندر منسوخ کے مساوی ہو یا اس سے اوپر ہو. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا، یہ قوت کی طرف اشارہ ہے. او مثلها یہ مساوات کی طرف اشارہ ہے. ناسخ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ قوت اور طاقت کے اندر برابر ہو، کس چیز کے ساتھ؟ منسوخ کے ساتھ، یا اس سے بھی اوپر ہو. قوت اور طاقت میں اس منسوخ سے بھی کیا ہو؟ زیادہ ہو. آیا مانا سمجھ میں؟ ادھر دیکھو، اور اگر ناسخ کے اندر ہم تعلیل نکالیں گے تو تعلیل نام ہے کس چیز کا؟ ظن کا، قیاس کا. تو ظن آ کر، تعلیل آ کر، قیاس آ کر وہ کسی نص کو، حکم قطعی کو منسوخ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ بخلاف تخصیص کے. بخلاف کس چیز کے؟ تخصیص کے. کہ تخصیص جو ہوتی ہے تو تخصیص کے اندر قانون یہ ہے کہ یہ بطریق معارضے کے نہیں ہوتی ہے، یہ بطریق بیان اور وضاحت کے ہوتی ہے. اور اس کے لیے بھی ہم نے کہا تھا کہ پہلی مرتبہ تخصیص کے لیے ضروری ہے کہ وہ قطعی کے ساتھ ہو. سمجھے نا؟ اس کے بعد جب اس میں ایک مرتبہ تخصیص ہو گئی تو وہ قطعیت سے ظنیت کی طرف آ گیا. اب مزید بیان اور وضاحت اس کی جو ہے وہ قیاس کے ذریعے ہو سکتی ہے. ھذا ما قالہ الماتن رحمہ اللہ فی بیان الفرق بین النسخ والتعلیل، بین النسخ والتخصیص، بین النسخ والتخصیص. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ معال پوری بحث کا 2 لفظ ہے، خلاصہ پوری بحث کا کیا ہے؟ 2 لفظ ہے کہ نسخ یہ بطریق معارضے کے آتا ہے، تخصیص بطریق بیان کے. سمجھا؟ نسخ اور ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوت کے اندر برابر ہو، کس چیز کے ساتھ؟ منسوخ کے ساتھ، ما قبل عام حکم کے ساتھ. اور تعلیل کے ساتھ اگر ہم نسخ کا حکم لگائیں گے تو ناسخ کمزور ہو جائے گا. لیکن تخصیص کے لیے پھر ایک مرتبہ جب تخصیص ہو گئی پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ تعلیل سے بھی کام چل جائے گا، کیونکہ وہ بیان اور وضاحت ہے نہ کہ معارضہ. وہ ٹکراؤ ہے ہی نہیں. مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھیں، فظہر ہا ہونا الفرق بین التخصیص والنسخ، تو ظاہر ہو گیا یہاں پر فرق تخصیص اور نسخ کے درمیان میں. اے لما ذکرنا، یعنی جب ہم نے ذکر کیا ان تعلیل المخصص صحیح، کہ تعلیل مخصص کی صحیح، وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. ظہر من ھذا الحکم الفرق بین المخصص والناسخ، تو ظاہر ہو گیا اس حکم سے فرق مخصص اور ناسخ کے درمیان. کس طرح ظاہر ہو گیا؟ فإنه لا يصح تعلیل الناسخ الذی ينسخ الحکم، کیونکہ بات یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے تعلیل ناسخ کی، اس ناسخ کی ینسخ الحکم جو ناسخ منسوخ کرتا ہے حکم کو، فی بعض افراد العام، عام کے بعض افراد کے اندر. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لیثبت النسخ، تاکہ ثابت ہو جائے نسخ، فی بعض آخرہ، بعض دوسرے افراد عام کے اندر، قیاساً قیاس کے طور پر. ایسا صحیح نہیں ہے. سمجھے؟ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟
دوبارہ مانا کرتا ہوں، دیکھنا، اے لما ذکرنا، اے جب ہم نے ذکر کیا، سمجھے؟ ان تعلیل المخصص صحیح، کہ تعلیل مخصص کی کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ ظہر من ھذا الحکم، تو ظاہر ہو گیا اس حکم سے، یعنی صحت تعلیل مخصص کے حکم سے، صحت تعلیل کیا ظاہر ہو گیا؟ الفرق بین المخصص والناسخ، الفرق بین المخصص، فرق مخصص اور ناسخ کے درمیان، کہ مخصص میں تعلیل صحیح ہے اور ناسخ میں تعلیل صحیح، بس یہی فرق ہے۔ فإنه لا يصح تعلیل الناسخ، کیونکہ صحیح نہیں ہے تعلیل ناسخ کی۔ کون سے ناسخ کی؟ الذي ينسخ الحکم، جو ناسخ منسوخ کرتا ہے حکم کو۔ کس چیز میں منسوخ کرتا ہے؟ فی بعض افراد العام، عام کے بعض افراد میں، لیثبت النسخ، تاکہ ثابت ہو جائے پھر نسخ، فی بعض آخر، بعض دیگر افراد کے اندر، قیاساً، قیاس کے طور پر۔ آیا مانا سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھے؟ صورت مسئلہ یہ ہے، ان یرد نص خاص، کہ وارد ہو جائے کوئی نص خاص۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مثال اس کی یہ ہے، ان یرد نص خاص، کہ نازل ہو جائے، وارد ہو جائے نص خاص، حکمہ مخالف لحکم العام، جس کا حکم مخالف ہو عام کے حکم کے۔ توجہ ہے؟ وَيَكُونُ وُرُودُهُ مُتَرَاخِيًا عَنْ وُرُودِ الْعَامِ، اور ہو نزول اس خاص کا بعد میں، عن ورود العام، عام کے نزول کے۔ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ نَاسِخًا، تو ہم بناتے ہیں اس خاص حکم کو ناسخ، لا مخصصاً، مخصص نہیں بناتے ہیں، علی ما سبق، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ وارد ہو جائے کوئی نص خاص، جس طرح کے مثال کے طور پر وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ نص خاص ہے، صحیح؟ حکمہ مخالف لحکم العام، جس کا حکم کیا ہو؟ مخالف ہو حکم عام کے۔ حکم عام کیا تھا؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ عام تھا۔ عام کس طرح تھا؟ کہ متوفی عنہا زوجہا، چاہے غیر حاملہ ہو یا حاملہ ہو، دونوں کو شامل تھا، سمجھے نا؟ حکمہ مخالف لحکم العام، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حکمہ، حکم اس کا کس کا؟ اس ناسخ کا جو کہ خاص ہے۔ مخالف، وہ مخالف ہو لحکم العام، عام کے حکم کے۔ حکمہ کے اندر آپ کے ذہن میں کون سی آیت آنی چاہیے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، سمجھے؟ لحکم العام جب پڑھو تو کون سی آیت آنی چاہیے؟ اربعۃ اشہر وعشرہ والی، سورہ بقرہ والی آیت، سمجھے؟ وَيَكُونُ وُرُودُهُ مُتَرَاخِيًا عَنْ وُرُودِ الْعَامِ، اور ہو ورود اس خاص کا متراخی یعنی بعد میں، عن ورود العام، کس کے بعد ہو؟ عام کے ورود اور نزول کے بعد ہو، سمجھا؟ تو اب کیا ہوگا؟ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ نَاسِخًا لَا مُخَصِّصًا، تو ہم اس کو ناسخ بنائیں گے، مخصص علی ما سبق، جس طرح کی یہ بات پہلے گزر چکی ہے، سمجھے نا؟ کون سی بات گزر چکی ہے؟ کہ ناسخ جو ہوتا ہے اس کا نزول متراخی عن العام ہوتا ہے، اور مخصص جو ہوتا ہے اس کا نزول اور ورود متصل ہوتا ہے عام کے ساتھ۔ تو اتصال وہ شرط ہے تخصیص کے لیے۔ کیا کہا؟ سمجھے؟ اگر اتصال ہوگا تو تخصیص ہوگی، اگر اتصال نہیں ہے، بیچ میں وقت ہے، ٹائم لگا ہے، تو ہمارے احناف کے نزدیک اس کو تخصیص نہیں کہا جاتا
بلکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نسخ کہا جاتا ہے. علامہ سبق. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ بات پہلے بھی ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک تخصیص اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں کیا ہو؟ اتصال ہو، یعنی وہ عام کے ساتھ کیا ہو؟ متصل ہو. اگر مخصص متراخی ہوگا کس چیز سے؟ عام سے، تو وہ مخصص نہیں ہوگا، وہ ناسخ ہوگا. آیا ہمارا سمجھ میں؟ دیکھیں جی، فَإِنَّ الْعَامَ الَّذِي، کیونکہ وہ عام نسخ بعض ما تناولہ، کہ منسوخ کر لیے گئے بعض افراد اس عام کے، لا ينسخ بالقیاس، ان کو منسوخ نہیں کیا جائے گا قیاس کے ذریعے سے. آئی بات سمجھ میں؟ فَإِنَّ الْعَامَ الَّذِي، وہ عام نسخ کے منسوخ کر لیے گئے، بعض بعض وہ افراد، تناولا کہ شامل ہوتا ہے یہ عام ہو ان افراد کو. ترجمہ سمجھا؟ تناولا کی ضمیر کدھر لے گئے؟ عام کی طرف. ہو کی ضمیر کدھر لے گئے؟ افراد کی طرف، ماں کی طرف. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لا ينسخ بالقیاس، اسے منسوخ نہیں کیا جائے گا کس چیز کے ذریعے سے؟ قیاس کے ذریعے سے. کیوں؟ لأن القیاس لا ينسخ النص، کیونکہ قیاس جو ہے وہ منسوخ نہیں کر سکتا ہے نص کو. قیاس منسوخ نہیں کر سکتا ہے نص کو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اذ ہوا لا يعارضہ، اذ ہوا کیونکہ ہوا یہ قیاس، لا يعارضہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس نص کا. یہ قیاس مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس نص کا. جب قیاس نص کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر نص کو قیاس کے ذریعے سے منسوخ بھی بس. آیا ہمارا سمجھ میں؟ کیوں مقابلہ نہیں کر سکتا؟ لِأَنَّهُ دُونَهُ اے لِأَنَّ الْقِيَاسَ دُونَ النَّصِّ، لِأَنَّهُ کی ہو ضمیر لے جاؤ قیاس کی طرف، دونہو کی ہو ضمیر لے جاؤ نص کی طرف، کیونکہ یہ قیاس دونہو نیچے ہے مرتبے اور درجے کے اندر. کس سے؟ اس نص سے. ہے ہمارا سمجھ میں؟ لاکن یخصصہ، لیکن خاص کرے گا یہ قیاس ہو اس نص کو، خاص اسے کر سکتا ہے لیکن منسوخ نہیں کر سکتا. ولا يلزم به المعارضة، اور لازم نہیں آئے گا اس تخصیص کے ذریعے معارضہ، کیونکہ تخصیص میں معارضہ نہیں ہوتا ہے بلکہ تخصیص میں کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لیکن یخصص ولا يلزم به المعارضة، سمجھے نا؟ اور لازم نہیں آئے گا بھی اس تخصیص کے ذریعے. کیا لازم نہیں آئے گا؟ المعارضہ، تو معارضہ لازم نہیں آئے گا. معارضہ لازم آتا ہے تو کس چیز کے ذریعے لازم آتا ہے؟ نسخ کے ذریعے. لأنه يبين، کیونکہ یہ مخصص یا یہ تخصیص بیان کرتا ہے، کس بات کو بیان کرتا ہے؟ انه لم يدخل، کہ یہ افراد عام میں داخل نہیں ہے. یہ تو بیان ہوتا ہے، معارضہ نہیں ہوتا ہے. سمجھے نا؟ فرق سمجھ میں آ گیا یا نہیں سمجھا؟ ایک اور فرق بھی یاد کر لیں نسخ اور تخصیص کے درمیان، کہ تخصیص جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ عام کی ہوتی ہے. کیا کہا میں نے؟ نسخ عام پر بھی آتا ہے، خاص پر بھی آتا ہے. آیا مانا سمجھ میں؟ تخصیص ہمیشہ کس کی ہوتی ہے؟ عام کی ہوتی ہے، کیونکہ لفظ تخصیص خود بتا رہا ہے کہ پہلے کوئی چیز عام ہے تو اب تخصیص آ رہی ہے. اور نسخ جو ہوتا ہے
وہ عام پر بھی آ جاتا ہے اور خاص پر بھی آ جاتا ہے. نسخ عام پر آیا جس طرح کے اولات الاحمال والی آیت آ گئی اربعۃ اشہر و عشرہ کے اوپر. بات سمجھ میں آئی؟ یہ نسخ خاص کی مثال ہے, سمجھے نا. نسخ الخاص علی العام کہ ناسخ خاص ہے اور منسوخ کیا ہے؟ عام ہے. پوری کی پوری آیت وہ جو ہے منسوخ نہیں ہوئی سورہ بقرہ والی, لیکن حاملہ عورتیں جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ مخصوص ہو گئی. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دوسرا کیا ہے؟ نسخ الخاص بالخاص, نسخ خاص کے اوپر بھی آتا ہے. جس طرح کے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا یہ حکم آیا اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے والا حکم جو کہ خاص تھا وہ منسوخ ہو گیا. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں, دونوں میں فرق سمجھا؟ دوسری بات یہ ہے, تیسرا فرق یہ ہے, یہ دو فرق ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تیسرا فرق نسخ اور تخصیص میں یہ ہے کہ ایک شریعت کی تخصیص دوسرے شریعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے, البتہ ایک شریعت کا نسخ دوسرے شریعت کے ذریعے ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ کتنے فرق ہو گئے؟ 3 فرق ہو گئے. چوتھا فرق یہ ہے نسخ اور تخصیص کا کہ نسخ کا تعلق جو ہے وہ خاص ہے انشاءات کے ساتھ, اور تخصیص جو ہوتی ہے وہ انشاءات میں بھی ہوتی ہے, اخبار میں بھی ہوتی ہے. بس. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. يبطل العام باحتمال التعليل وظهر هنا الفرق بين التخصيص والنسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرد عليه أنه لما كان المذهب عندكم, بحث یہ چل رہی تھی کہ عام جو ہے وہ ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا کہ تمام افراد کو تو عام شامل ہوتا ہے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام کا یہ شمول اپنے تمام افراد کو